محمد سعید اللہ صاحب، ان کے بیٹے ظفر اللہ خان صاحب، ان کے بیٹے مدی اللہ خان صاحب، ہم ان سب کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم ان سب کو صبر جمیل اجر عظیم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہیں یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اس حادثے میں جو افراد زخمی ہوئے ہیں اللہ رب العالمین جلد ان کو صحت یاب فرمائے۔ وقت بالکل مختصر ہے، تعزیتی جملوں کے بعد مستقل طور پہ تو کسی موضوع پہ سیر حاصل گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اجمالی طور پہ چند ایک مسائل پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق کو سن کر پھر اس کو سمجھ کر پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت حاصل کرو، مدد مانگو، امداد چاہو، قوت مانگو، صبر اور نماز کے ساتھ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر فرمایا، ایمان کے بعد پھر سوال کرنے کا ذکر فرمایا کہ مانگتے رہو میری بارگاہ سے، لیکن صبر کا دامن تھام کر اور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آمن استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا اجر یہ عطا فرمایا کہ ایمان کی دولت ہوگی، میری بارگاہ میں سوال کرو گے، صبر کا دامن تھاما ہوا ہوگا اور میری فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہو تو پھر میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز بڑی عبادت ہے، 700 بار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اس سے بھی زیادہ نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ روز معاشر کے جان نماز قوت، اولی فرصت نماز قوت، سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا۔ لیکن نماز کے پڑھنے کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ حج بہت بڑی سعادت ہے، رب کے گھر کی زیارت، اور لاکھوں روپے لگا کر آدمی جاتا ہے۔ تو حج کرنے والے کے لیے اللہ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں۔ جہاد کتنا بڑا مقام ہے، جان کی بازی لگا دیتا ہے انسان اور اللہ کے راستے پہ جان قربان کر دیتا ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ ندا نہیں آتی کہ میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن صبر ایک ایسی دولت، عظیم دولت، ہر عمل کی یہ اساس اور روح ہے۔ رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے، جس تقاضے کو ہم نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھا ہے، اگر تاریخ کو پڑھا ہے تو تاریخ میں بھی ملا ہے، اگر قرآن پڑھنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے تو قرآن کو پڑھ کر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے، ان انسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے، جب اسے خوشی پہنچتی ہے، جب اسے راحت پہنچتی ہے، جب اسے سکون ملتا ہے، جب اسے دولت ملتی ہے، جب اسے حکمرانی اور اقتدار ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ خیر کی بات ہے، اور جب اسے تکلیف آتی ہے،
پریشانی آتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ جزا کرتا ہے، پھر وہ بقا کرتا ہے، پھر وہ آہ و بقا کرتا ہے، پھر وہ ماتم کرتا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن شریعت فطرت کو تبدیل کر دیتی ہے۔ جو شریعت کا دامن تھام لیتا ہے، صبر کا دامن تھام لیتا ہے، نماز کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو رب فرماتا ہے الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ ان کی فطرت نہیں ہے۔ آخری بارے میں اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم کسی انسان کو مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وقار دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں اسی کے ہی لائق ہوں، یہ عزت بنی ہی میرے لیے ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، اس سے اقتدار چھین لیتے ہیں، اس سے مال دیا ہوا واپس لے لیتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، اللہ نے تو مجھے رسوا کر دیا ہے۔ لیکن یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ کافر کی بات ہے، یہ منافق کی بات ہے۔ جب اسے عزت اور مال ملتا ہے پھر تو وہ فخر کرتا ہے، جب اس سے وہ اللہ رب العالمین لے لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا۔ بندہ مومن کی شان کچھ اور ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن کا بھی عجیب حال ہے، جب اسے رب دیتا ہے، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب نعمتیں ملتی ہیں وہ شکر کرتا جاتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب جہاں راحت ہے، سکون ہے، چین ہے، خوشی ہے، اس کے ساتھ غم بھی ہے۔ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے، غم آتا ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے، اللہ پھر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رب فرماتا ہے میں اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہوں، مال بھی دیتا ہوں، عزت بھی دیتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں، اقتدار بھی دیتا ہوں، پھر رفتہ رفتہ ان سے لیتا بھی ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تو ان کے اوپر خوف طاری کر کے ان کا امتحان لیتا ہوں، کبھی ان کے مال میں نقصان کر کے امتحان لیتا ہوں، کبھی ان کے باغات کو تباہ کر کے امتحان لیتا ہوں کہ یہ میرا دیا ہوا میں واپس لے رہا ہوں، آیا میرے بندے کی دل کی کیفیت کیا ہے؟ اور کبھی ان سے ان کی اولاد لے لیتا ہوں، اولاد سے ان کے ماں باپ لے لیتا ہوں، تو پھر ان کا امتحان کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جب کسی گھر میں موت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے فرمائے ہوئے کام پہ عمل کر کے واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کسی کی روح قبض کر کے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بتاؤ میرے بندے کے گھر گئے، اس کے باغ میں سے پھول توڑا، اس کے بچے کی روح قبض کی، اس کے بھائی کی روح قبض کی، باپ کی روح قبض کی، جب روح قبض کیا تھا تم نے تو گھر والوں کی کیفیت کیا تھی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ کہہ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اذا اصابتهم مصیبت، اللہ کے بندے کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے اِنَّا
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं भी अल्लाह का हूँ और ये भी अल्लाह के पास चला गया है, मैंने भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। तो ये अल्लाह वालों की शान है। अब रब ताला जब फरिश्तों से पूछते हैं तो फरिश्ते ये कहते हैं कि या अल्लाह वो तो तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी हमदो सना बजा ला रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो रब फरमाता है मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब को बख्श दिया। जब बंदा मुसीबत में सब्र करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह हमें सब्र की दौलत से माला माल। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इसके आगे है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। जो मुसीबत में सब्र करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतों का नज़ूल होता है, अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सब्र की दौलत से मालामाल फरमाए। हमारे दुनिया से कुछ करने वाले भाई उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके बच्चों को उनके बालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र की दौलत से मालामाल फरमाए। आखिर में एक मसला अर्ज़ कर दूं, वो मसला यहाँ भी पेश आया है। यहाँ कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सब आदमी खामोशी से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। पुराने ज़माने में ये मामूल सा मसले का पता नहीं था, तो सब आदमी बाआवाज़ बुलंद कुरान पढ़ा करते थे और उनका ख्याल ये होता था कि बुलंद आवाज़ से कुरान के पढ़ने में ये सवाब है, घर में खैर व बरकत होगी, जितने तक आवाज़ जाएगी वो आवाज़ कुरान मजीद की सुनेगी। ये उलमा का अल्लाह भला करे। तो यहाँ एक दोस्त बड़ी अच्छी आवाज़ में कुरान, फिर उन्होंने आवाज़ के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इधर से एक बुजुर्ग ने कहा कि उन्हें मना करो, वो आवाज़ से न पढ़े। अब कुरान के पढ़ने से उन्होंने मना नहीं किया। अब चूंकि वो कुरान का दरदादा है उसे ये बात गरां गुजरी। अब जिसको कुरान से मोहब्बत है कुरान ही की बात माननी चाहिए। खुद कुरान हुक्म देता है वैदा कुरान कुरान फस्तमिउ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए खामोशी से सुनो। अब अगर वो भाई पढ़ रहा है तो फकत वो एक भाई ही पढ़ेगा, तमाम आदमी खामोशी से सुनेंगे, तो फिर तिलावत की मिकदार एक आदमी तक महदूद होकर रह जाएगी। वो एक रकू पढ़े या 10 रकू पढ़े तो जहां 100 आदमी बैठे हैं वो खामोश बैठे हैं। तो जब सारे पढ़ेंगे तो वो दिल में पढ़ेंगे ताकि किसी पे सुनना वाजिब न हो और खामोशी से बैठना वाजिब न हो। इसलिए जब भी खत्म शरीफ के ज़िमन में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है तो उसको दिल ही में पढ़ना चाहिए, बाआवाज़ बुलंद नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर किसी आदमी ने मसला बता दिया है तो दूसरे आदमी को उस मसले को सुनकर उसके ऊपर अमल करना चाहिए, न कि तनकीद करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह कि सदके के मुताबिक सय्यदी या खलीफा सिर्फ सबका असदका तो तरद्दुल बला, सदका देने से मुसीबतें टल जाती हैं। वतज़ीदु फिल उमर, उमर में बरकत होती है। सदका दुनिया से कूच कर जाने वाले के लिए दिया जाए तो उसको अजर और सवाब मिलता है। ये जो हमने कलमा शरीफ पढ़ा, कुरान मजीद की तिलावत की, ये भी सवाब मरने वाले को जा रहा है। हम जनाजे में जाते हैं, कुल शरीफ में जाते हैं, 40वें में जाते हैं, ताकत तो वही जात होती है, लेकिन हमारे अपने बुजुर्गों को भी सवाब जाता है। पहले अपनों को जाता है फिर उनको जाता है।
تو ہم خالی تو نہیں آتے. پھر یہ جو صدقہ خیرات اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، اس کے ذریعے سے بخشش ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں. وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ صدقہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. یہ جتنی بھی عبادات ہیں، ریاضات ہیں، ان کا اصل منشا جو ہے یہ اللہ کو راضی کرنا ہے. جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. کچھ آدمیوں کو یہ خیال ہوتا ہے، یہ ہمارا اپنا ہی خیال ہے کہ ہم نے جو کلام پڑھی ہے بجائے اس کے کہ کسی اور کو دیتے اپنے پاس رکھتے. جب ہم نے اشارے ثواب کر دیا تو ہمارے پاس تو کچھ نہ رہا. دنیا کا معمول تو یہی ہے کہ اگر میرے پاس 1000 روپیہ ہے تو میں 700 روپیہ تقسیم کرنے لگوں تو 10 آدمیوں پہ وہ ختم ہو جائے گا اور میری جیب خالی ہو جائے گی. اللہ کے خزانے میں یہ معاملہ نہیں ہے. اگر آپ نے ایک بار الحمد شریف پڑھی، 3 بار قل شریف پڑھا تو یہ اللہ رب العالمین آپ کو ایک قرآن مجید کا ثواب عطا فرما رہے ہیں. آپ نے اپنے باپ کو بخشا تو آپ کے باپ کو پہنچ گیا. اگر آپ نے 1000 آدمی کو یہ قرآن مجید کا ثواب بھیجا تو 1000 کو پورا پہنچے گا، کسی میں کمی نہیں ہوگی. آپ کے والد کو بھی پہنچے گا اور 1000 سے ضرب لگ کر آپ کے پاس ایک کی بجائے 1000 قرآن مجید کا ثواب ہو جائے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. جب ہم اجتماعی مجمع میں آتے ہیں، کلام مجید پڑھتے ہیں، تمام مومنین کو روح کو ثواب کرتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو کچھ پڑھا میرے پاس نہیں رہا، اتنوں سے ضرب لگ کے اس کے پاس آ گیا ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ ہمیں ان تقریبات میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما قلت وقال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کلام شریف مولانا عنایت اللہ صاحب بھوری آپ کے دل کر دیں جگہ مل رہی تھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك مولا جل شانه ومن والاه وحده لا شريك له كلام پاک ہے کلام پاک ہے یہ سال یا مال اسلام کا مقدار ہے مولانا پیش کرتے ہیں بات ہے یا مال اسلام کے تمام انبیاء علیہ السلام میرا آباد اسلام علیہ شریفین قبلتین مطالعین طیبین حضور سیدنا صدیقیت اللہ حضور سیدنا عمر فاروق حضور سیدنا عثمان غنی حضور سیدنا علی مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جملہ بعض المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم حضرت نساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام میں سرکاری سرکار اور شریف دین ہے تمام صحابہ کرام انصارین و مہاجرین اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا امام حسن حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور امام زین العابدین حضرت امام باقر سعید حضرت امام جعفر صادق جملہ ائمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اعظم حضرت غوث اعظم حضرت امام شافعی حضرت امام مالک حضرت امام احمد بن حنبل حضرت باقر بن سعید حضرت مجدد لسانی احمد فاروقی سرحدی حضرت شاہ حضرت کشوری حضرت محمد رضا پوری حضرت مولانا جان محمد حضور خواجہ فقیر فتح شیخ محمد بوروی سیدی و مرشدی حضور خواجہ پیر محمد صدیق صاحب عبد بھائی جان حضور خواجہ میاں غلام محمد صاحب میرے استاد محترم مولانا میاں محمد صاحب مولانا شاہ صاحب مولانا غلام یاسین حضور محمد سے اعظم حضور داتا کے پاک مولا شریف سیاب شریف توسہ شریف جتنے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کے پاک خاص کو ثواب
پہنچا مولا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک اپنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات میں انتقال فرمانے کو ثواب پہنچا میرے آقا علیہ السلام کی جمیع امت کو ثواب پہنچا جتنے حضرات موجود ہیں جنت مشائخ اساتذہ متعلقین متوسلین خاندان دے قریبی بعیدی جتنے افراد سب کو ثواب پہنچا میرے خصوص عزت ثواب محمد جاولا خان کو پہنچا والد گرامی کو ثواب پہنچا خاندان دے جتنے افراد فوت ہو چکے ہیں سب کو ثواب پہنچا یا اللہ ان کی بخشش فرما جنت اعلی عرفہ مقام عطا فرما یا اللہ لوائقین صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما یا اللہ سانو اچھی موت عطا فرما دنیا قبر قیامت ساری بہتر فرما غفلت زندگی تو بچا میرے آقا علیہ السلام نے یا اللہ جتنے فرامین ان سب دے ہوتے عمل دی توفیق عطا فرما اپنے مشائخ دے نقش قدم دے چلا ملک پاکستان دی خیر فرما تمام اسلامی ممالک دی خیر فرما یا اللہ نظام مصطفیٰ دیا بہارا نصیب فرما یا اللہ میرے آقا علیہ السلام دی اتباع نصیب فرما جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ سب نے مقاصد حسنہ پورے فرما یا اللہ گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرما اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم من احییتہ منا واحییہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الإيمان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مولا کریم مفتی صاحب والد گرامی جن گفتگو فرمائیے عزت عمل دی توفیق عطا فرما حضرت صاحب دے علم دے اندر عمل دے اندر عمر دے اندر مزید برکت عطا فرما انہاں دا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك اللهم صيب نافع اللهم صيب نافع الہ العالمین حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت دی بارش عطا فرما نفع والی بارش عطا فرما خیر و برکت والی بارش عطا فرما وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطَهُ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين. Finish cutting.